تو دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں دنیا میں رب جو کہہ رہا ہے وہ تم مان لو، تو آخرت میں جو تم کہو گے رب وہ مان لے گا۔ رب کہتا ہے کہ وہاں تمہاری ہر خواہش کو پورا کر دے گا۔ تو بیٹے نے سوال کیا، انسان دنیا اور آخرت کو ایک ساتھ لے کر کیسے چل سکتا ہے؟ انسان اسی غلط فہمی ہی میں تو ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کو ایک ساتھ لے کر خود چل رہا ہے۔ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہیں۔ قرآن میں رب پاک نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تمہیں دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے صرف اتنا کرنا ہے کہ تمہارے رب نے جو عمل تمہیں قرآن میں بتا دیے، ان عملوں کا نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی سیرت میں دکھا دیا، تو تمہارا کام ان حکموں کی اطاعت کرنا ہے۔ دنیا اور آخرت انسان لے کر نہیں چل رہا، بلکہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں رب پاک نے انسان کو آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ عمل یہاں ہو رہے ہیں، جمع وہاں ہو رہے ہیں۔ اصل میں جسے تم آخرت سمجھتے ہو وہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ اس کو شروع کرنے کے لیے تم نے کیا سامان تیار کیا، اس کی اہمیت ہے۔ اس سفر کے لیے تمہاری کیا تیاری ہے، اہمیت اس بات کی ہے۔ اور اس تیاری کا تمام شیڈول رب پاک نے قرآن میں بتا دیا کہ عمل کیا کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں۔ انسان کا کام ہے کہ وہ ان حکموں پر عمل جاری کر دے۔ دنیا اور آخرت ایک ساتھ بنتی ہے بیٹا، یہی دنیا کل آخرت ہے۔ جو یہاں بو رہے ہو وہ کل وہاں کاٹ لو گے۔ آخر کچھ تو بو رہے ہو نا، تو کیوں نہ اچھائی کا بیج ہی بویا جائے، اس عمل کے بیج کو بویا جائے جس کا حکم رب نے دیا۔ بڑا سیدھا سادہ سا فارمولہ رب نے بتایا ہے، جس میں تم الجھ گئے، کیونکہ الجھا دیا گیا، مایوس کر دیا گیا کہ بہت مشکل ہے خواہش کو ختم کرنا۔ ارے بہت آسان ہے دنیا کی خواہش کو ختم کرنا، جب یقین سچا ہو رب کے کلام پہ، اس کی بات پہ، اس کے وعدے پہ کہ آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے، دنیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اگر یقین آ گیا کہ رب سچ کہہ رہا ہے، رب پہ یقین ہے، دنیا بنانے والا، تمہیں بنانے والا سچ کہہ رہا ہے، اگر یقین آ گیا، جب یہ سچ تمہارے اندر، تمہارے دل پہ چھا گیا تو بہت آسان ہو جائے گا دنیا اور آخرت کو ایک ساتھ لے کر چلنا۔ تو دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے؟ تمہاری دنیا صرف تمہارے عمل ہیں، اور ان عملوں کا نتیجہ آخرت کہلاتی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ باقی دنیا قائم ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ وہ صرف یہاں اپنا امتحان پاس کرنے بھیجا گیا ہے کہ پاس ہو کر آؤ گے تو اچھے مقام پر سیٹ کر دیا جائے گا، ورنہ میرا یا تمہارا کام صرف اطاعت کرنا ہے، نیکی کی کوشش کرنا ہے، اس پہ قائم رہنے کی کوشش جاری رکھنا ہے۔ باقی دنیا اور آخرت وہ رب لے کر چلتا ہے انسان کی۔ وہ دنیا میں انسان کے اعمال کو دیکھتا جا رہا ہے، وہ اعمال جمع ہو رہے ہیں، وہی آخرت بن رہی ہے۔ آخرت دنیا سے الگ نہیں، سانس جس طرح چل رہی ہے روح کے ساتھ، شاہرگ کے قریب، دنیا اور آخرت وہ رب لے کر چلتا ہے انسان کی، انسان لے کر نہیں چل رہا۔ انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں، اس کو تو اختیار اتنا دیا کہ تم نے وہ عمل کرنا ہے جو بتایا گیا، اگر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج رب کی مرضی مان لو تو کل آخرت کی زندگی میں صرف یہ فرق ہے کہ وہاں رب تمہاری مانے گا، وہاں تمہاری خواہشیں پوری ہوں گی۔ آج اس کی بات مانو، کل تمہاری مانی جائے گی، ورنہ
تو خود کو ثابت تو کرنا ہے نا، یا جنت کے لیے یا سزا کے لیے۔ دنیا کو کیا لے کر چل رہا ہے انسان؟ نہ موسم تمہارے کنٹرول میں، نہ حالات تمہارے کنٹرول میں، نہ تمہاری صحت تمہارے کنٹرول میں، تو کیا لے کر چل رہا ہے انسان؟ تمہیں صرف یہ اختیار دیا کہ جو دنیا تمہیں دی گئی ہے اسے برتنا دنیا دینے والے کے حکم کے مطابق، تو کل وہ دنیا دی جائے گی، وہ دور دیا جائے گا جہاں تم جو خواہش کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو یہاں صبر، وہاں پھل دے گا، تو آخرت خود ہی بن جائے گی۔ دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہی ہے جو رب پاک نے بتا دیا کہ جو دنیا میں رب کہہ رہا ہے وہ تم مان لو، تو آخرت میں جو تم کہو گے وہ رب مان لے گا۔ اللہ آسانیاں فرمائے سب پہ، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔